نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 312، لیسن نمبر 312، سورۃ العصر۔ سورۃ العصر سورۃ الشرح کے بعد نازل ہوئی، 3 آیات ہیں، 14 کلمات اور 68 حروف ہیں۔ عصر کا معنی ہے عصر کا وقت، یعنی دن کا آخری حصہ، یا پھر اس کا معنی زمانہ، وقت۔ اس سورت کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی سورت کافی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی قرآن کی ضرورت نہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ نصیحت اور عبرت پکڑنے کے لیے ایک اس سورت کا سمجھ لینا بھی کافی۔ یا اگر کسی کو یہ بھی سمجھ آ گئی، یہ سورت سمجھ آ گئی، تو گویا اس نے، یعنی میری برف پگھل رہی ہے، مجھ پہ رحم کرو، مجھ سے خرید لو، اور بار بار یہ پکار دے رہا تھا، بار بار یہی لفظ دہرا رہا تھا۔ تو اس کی اس پکار کو سن کر میں نے دل میں سوچا کہ جس طرح برف پگھل کر کم ہو رہی ہے، اسی طرح انسان کو ملی ہوئی زندگی بھی تیزی سے گزر رہی ہے، اور اگر انسان اپنی عمر کو صحیح کاموں میں نہ لگائے تو یہی اس کے لیے خسارہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سورت ہمیں نقصان اور خسارے کا اصل مفہوم بتاتی کہ نقصان کس چیز کا نام ہے اور نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی، اور عصر سے مراد یا تو دن کا آخری حصہ ہے، اور دن کے آخری حصے میں چونکہ دن کے جانے کا احساس ہوتا ہے، وقت کے گزرنے کا، اور اس وقت کی ویسے بھی اہمیت ہے نماز عصر کی وجہ سے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز عصر چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا وعید ہے، کسی کو یاد ہے؟ صرف نماز عصر کا ضائع ہونا ایسا ہے جیسے کسی شخص کا گھر اور گھر والے سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، یعنی اس گھر پر ایسا حادثہ گزرے کہ جس کی بنا پر نہ بال بچے بچے اور نہ ہی گھر کی کوئی چیز بچے، یعنی کچھ بھی نہ رہے اس کا۔ تو اس سے بھی عصر کے وقت کی اہمیت اور عصر کے وقت کی اہمیت نماز عصر کی اہمیت سے سمجھ آ سکتی ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا الدہر لیا گیا ہے، یا زمانہ یا وقت۔ تو وقت بھی ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں نقصان یا کمی کے قریب کر رہا ہے، کیونکہ خسارے کا مطلب ہوتا ہے نقصان، اور نقصان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کمی ہونا۔ تو یہاں پر عصر کی قسم کھا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، اور الانسان یعنی تمام انسان، لفی خسر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان الانسان لخاسر، کہ انسان نقصان اٹھانے والا ہے، بلکہ کیا کہا گیا کہ انسان نقصان میں پڑ چکا ہے، یعنی جو شخص دنیا میں آتا ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ ہر گزرنے والا لمحہ بظاہر دیکھنے میں کیا لگتا ہے کہ انسان بڑا ہو رہا ہے، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ انسان نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ کمی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ کچھ اور کم ہو یا نہ ہو، اس کا وقت عمل کم ہو رہا ہوتا ہے، اس کی مہلت کم ہو رہی ہوتی، اس کی زندگی کم ہو رہی ہوتی، اور زندگی کے ساتھ ہی باقی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا۔ اور اگر کسی کے پاس زندگی نہ رہے تو گویا کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بچا ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر انسان پھر تمام انسان، اول سے آخر تک، آدم سے یعنی اول سے آخری انسان تک، سب کے لیے ایک ہی اصول ہے، ایک ہی بات ہے، سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ ہے کہ سب کے سب انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، کمی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، اس نقصان سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ تو کوئی شخص اپنی زندگی کے جس دن ایمان لے آتا ہے، مومن بن جاتا ہے، تو گویا وہ خسارے سے نکل آتا ہے۔ اور پھر ایمان کے بعد وعمل الصالحات، وہ نیک عمل کرے۔ تو زندگی کا بہتر استعمال اور نیک کاموں میں استعمال اسے خسارے سے بچاتا ہے، گویا وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہا بلکہ استعمال کر رہا ہے۔
ہم عام طور پر کہتے ہیں وقت ضائع نہ کرو، کبھی کہتے ہیں وقت بچاؤ، لیکن صرف ضائع نہ کرنا اور بچانا کافی نہیں جب تک وقت استعمال نہ کیا جائے، کسی نہ کسی اچھے کام میں اس کو لگایا نہ جائے۔ کسی بھی چیز کو بچا کے رکھنے سے تو بات نہیں بنتی، اور وقت تو کبھی بچتا ہی نہیں، آپ جتنا چاہے بچائیں، یا وہ ضائع ہوگا یا وہ استعمال ہوگا۔ جو استعمال نہیں کر رہا وہ ضائع کر رہا ہے، اور استعمال کرنے والا کیسے استعمال کرتا ہے؟ عمل الصالحات کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ۔ تو نقصان سے کون بچ سکتا ہے؟ جو نیک کام کرے۔ اور پھر خاص طور پر 2 چیزوں کا دھیان رکھے، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، صبر کی وصیت کریں۔ وصیت کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو بہت اہمیت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ دوسرے کو بتانا۔ عام طور پر مرتے وقت انسان اپنی وصیت کرتا ہے، تو وہ مرنے کے قریب کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کروشل ہوتا ہے، اور اس میں جانے والے کی ایک ایک بات کو بہت توجہ اور دھیان سے سنا جاتا ہے، کیونکہ اس بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اور مرنے سے پہلے انسان جو کچھ اپنے مال اولاد کے بارے میں لکھ کر جاتا ہے وہ بھی ایک بہت ہی اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، وہ کاغذ بہت اہم کاغذ ہوتا ہے۔ تو وصیت میں تاکید بھی ہے اور وصیت میں بات کی اہمیت بھی ہے، یعنی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر جو ہے، اس میں حق اور صبر کی تاکید اور اس کی اہمیت کا بیان ہے، اور پھر ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے رہنے کی اہمیت کا بیان ہے۔ تو جو لوگ یہ 3 کام کریں، ایمان، عمل صالح اور تواصی کا، وہی لوگ نقصان سے بچے ہوئے۔ اور اگر کوئی ان میں سے کوئی ایک نہیں کرتا، یا 2 کام نہیں کرتے، یا 3 نہیں کرتے، تو جتنا کوئی کمی کرتا ہے اتنا اپنا نقصان کرتا ہے۔ اب اس میں خاص طور پر نقصان سے بچنے کا جو فارمولا بتایا گیا اس میں پہلی چیز ایمان ہے۔ تو ایمان کی تفصیل جو ہے وہ حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتی کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، وتؤمن، اور تم ایمان لاؤ بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر۔ اللہ، ملائکہ، کتب، رسل، آخرت اور تقدیر، ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی شخص کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں کہلاتا، یعنی ان تمام چیزوں کا ماننا ضروری ہے۔ اللہ کو ماننا، اس کو رب ماننا، اس کو معبود ماننا، اور اس کے اسماء اور صفات کو ماننا، اللہ پر ایمان ہے۔ ملائکہ پر ایمان جو ہے تو اس میں جن ملائکہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نام بتا دیے، جیسے جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور پھر جہنم کے داروغہ مالک اور جنت کا داروغہ رضوان، اور اسی طرح باقی ملائکہ جن کے نام ہیں اور جن کے نام نہیں بھی لیے گئے، ان سب کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ ملائکہ کی تعداد اتنی ہے کہ آسمان پر 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ پڑا ہوا، اور نہ صرف یہ کہ عبادت میں بلکہ اور دیگر کاموں میں بھی جو اللہ نے ان کو سونپے ہیں وہ سب کر رہے ہیں، تو ان پر ایمان ضروری ہے۔ پھر وہ کتب ہی، جتنی بھی کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ان سب پر ایمان، ورسلی، اور تمام رسولوں پر ایمان، کیونکہ کسی ایک رسول کا انکار بھی انسان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے اور انسان نقصان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر الیوم الآخر، تو الیوم الآخر کب سے شروع ہوتا ہے؟ انسان کی موت سے، یعنی موت سے لے کر ما بعد الموت جتنے بھی مرحلے اور ان کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے ان سب چیزوں پر ایمان ضروری۔ اگر انسان ان میں سے کسی ایک چیز کو نہیں مانتا، مثلا کہ میں منکر نکیر کا انکاری ہوں، یا یہ کہ میں حشر کو نہیں مانتا، یا یہ کہ میں جنت کو نہیں مانتا یا دوزخ کو نہیں مانتا، تو کسی بھی ایک چیز کا انکار جو ہے وہ انسان کو ایمان کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے۔ اور پھر قدر یعنی تقدیر پر ایمان، کہ اچھی اور بری تقدیر دونوں اللہ کی طرف سے، اس کو ماننا بہت ضروری۔
تو تقدیر پر ایمان بھی ایمان کا ایک جز ہے. تو خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، کلیہ ایمان، جزوی ایمان نہیں. نمبر 2 کہ انسان کا یہ ایمان شک سے خالی ہو. ایک شخص ہوتا ہے ماننے والا، اور ایک ہوتا ہے نہ ماننے والا، اور ایک ہوتا ہے شک کرنے والا. تو مومن کون ہے؟ جس کا ایمان کیسا ہو؟ ہر شک سے بالا. بالکل ایسے ہی جیسے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے صحابہ کرام کا ایمان تھا. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ سچ ہی کہا ہوگا، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہوگا. یعنی بغیر کسی کمپلیکس کے، بغیر کسی دل کی تنگی کے اور کسی شک و شبہ کے انسان یقین کرے جو بھی اللہ اور اس کا رسول بتائے، جو قرآن و سنت میں ہمیں دیا گیا ہو. تو یہ کیا ہے؟ ایمان. کیسا ایمان؟ جو شک کے منافی، جس میں شک نہ ہو. تو خالص ایمان جو شک سے پاک ہوتا ہے. دوسرا شخص کون ہوتا ہے؟ جو انکار کر دے، یا تو کسی ایک چیز کا یا ساری چیزوں کا، وہ تو کافر ہو گیا. اور تیسرا کون ہے؟ متردد. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یعنی شک میں پڑے رہنا، پتہ نہیں یہ ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ ویسا نہ ہو، اچھا ہوگا، ہے بھی تو ٹھیک، نہیں بھی تو ٹھیک. ایسی بات جو ہے وہ انسان کو ایمان سے باہر نکال دیتی. جن حقیقتوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے ان پر 100% یقین ضروری ہے. عقل میں آئے تب بھی، عقل میں نہ سمائے تب بھی. کیوں مان جانا؟ عقل میں نہ بھی آئے تو کیوں ماننا؟ کہ ہماری عقل محدود ہے. جو اللہ نے فرمایا وہ سچ فرمایا، جو کہا سچ کہا. دوسری چیز وعامل الصالحات، نیک عمل، اعمال صالح، جن کی 2 بنیادیں، نمبر 1 اخلاص نیت، اور نمبر 2 مطابقت سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کاموں کو کرنا. اور پھر اس کی 2 بڑی قسمیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. حقوق اللہ میں جیسے عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ عمل صالح کی بنیادیں. اور پھر حقوق العباد میں جو بندوں کے حقوق ہیں ہم پر، والدین کے ہیں، بچوں کے ہیں، شوہر کے ہیں، بیوی کے ہیں، اور اسی طرح دیگر انسانوں کے، حتیٰ کہ جانوروں کے اور ماحول کے بھی سارے حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں. تو ان میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو فرض کے درجے میں جیسے عبادات، لیکن کچھ چیزیں سنت اور نفل اور مستحب کے درجے میں بھی ہیں. یعنی ان کے پھر اعمال میں درجے ہیں، کچھ بہت اعلیٰ درجے کے اعمال ہیں اور کچھ کم درجے کے اعمال ہیں. لیکن فرائض سے کوئی فرار نہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے فرض ترک کر دیتا ہے تو اس کے نوافل جو ہیں وہ اس کی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے. تو عمل صالح میں یہ یاد رکھیے کہ اعمال صالح سب ایک درجے کے نہیں ہیں، ان میں درجات ہیں. اسی لیے کیا فرمایا؟ لِكُلٍّ درجات مما عملوا. تو کرنے والوں کے بھی پھر درجے ویسے ہی ہوتے ہیں. جو جتنے کرے گا، جیسے کرے گا، جتنے اچھے کرے گا، جتنے زیادہ کرے گا، اس کے درجے اتنے ہی بڑھے. اب اگر کوئی شخص زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے، نوافل، تو اس کا درجہ ظاہر ہے دوسرے کی نسبت زیادہ ہوگا. کوئی زیادہ روزے رکھنے والا تو دوسرے سے آگے بڑھ جائے گا. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے. اب تیسری چیز جو تواسی، اور تواسی کی 2 قسمیں یہاں بتائی گئی. اور تواسی جو ہے باب تفاعل، ایک دوسرے کو، یہ سب کی ڈیوٹی، پوری امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کیا کریں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں. حق کیا چیز ہوتی ہے؟ حق کا لفظ سچ کے لیے بھی آتا ہے، حق کا لفظ شریعت کے لیے بھی ہے، یعنی اس کا معنی شریعت بھی کیا گیا ہے، اور حق خود قرآن ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 105. یعنی جو کچھ قرآن میں ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے. تو پھر خسارے سے نکلنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جائے، یعنی اس پر لایا جائے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو، یعنی قرآن کو جس طرح خود واضح کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا اور اس کو نافذ کیا، وہ تمام چیزیں حق میں آ جاتی. تو وتواصوا بالحق کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ سچ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی ایک دوسرے کو تلقین کی جائے. اور یہ طریقہ بھی ابتدا سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رکھا. پیغمبروں نے اپنی اولادوں کو مرتے وقت جو وصیتیں کی ان میں یہی چیز موجود تھی. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی.
قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. تو یہ کیا ہے کہ وہ باپ مرتے وقت اپنی اولاد کو کیا کہہ رہا ہے؟ کس چیز کی تلقین کر رہا ہے؟ حق کی، توحید کی. قرآن کا پہلا سبق ہی توحید ہے، تو توحید کی. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ. ابراہیم نے بھی اپنے بچوں کو یہی تلقین کی تھی، یہی وصیت کی تھی. وصا، وصیت، تواسی. تو وہ ہمارے لیے عمدہ مثالیں ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ ہے تواسی بالحق. پھر اسی طرح تواسی بالحق میں شریعت کے جتنے اور احکامات ہیں، عمل صالح ہیں، ان کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہنا. جیسے ایک سورۃ مریم میں آتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا تلقین کی تھی؟ صلاۃ اور زکوٰۃ کی، یعنی لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، تو آگے نا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی، کہ اپنی والدہ کا احسان مند رہوں، ان کے ساتھ نیکی کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ اور زکوٰۃ کی پابندی کروں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، یعنی اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دیگر مسلمانوں کو، کہ ان کو اس کی طرف متوجہ کریں. آپ دیکھیں کہ ایک عرصے تک مسلمانوں کے اندر یہ کلچر تھا کہ ایک فیملی کے اندر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو روکتے تھے. کوئی کسی پر زیادتی کرتا، کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ، یا ماں باپ بچوں کے ساتھ، یا کوئی بہن بھائی کے ساتھ غلط کرتا، تو باقی لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور اس کو پلٹاتے تھے اور اس کو منع کرتے تھے اور اس کو روکتے تھے کہ ایسا نہ کرو. لیکن ایک وقت آیا کہ ہر شخص اپنی دنیا میں مگن ہے اور کوئی کسی کو روکنے والا نہیں، اور کہتے مائنڈ یور اون بزنس، ہم اپنی جانتے تم اپنی جانو. اور اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا جاتا آپ کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ نقصان سے نہیں بچ سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں. یعنی نہ صرف یہ کہ والدین کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا گیا، بلکہ اولاد کے معاملے میں بھی کہ ان کے حقوق کا لحاظ رکھو. پھر اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جتنے کام ہیں، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ سارا کچھ بھی اس میں آتا ہے. لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. تو وتواصوا بالحق کے ساتھ ہی دوسری چیز وتواصوا بالصبر بھی ہوتا ہے. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے بیسیکلی، کیونکہ حق کی تلقین دراصل صبر کی تلقین ہے، اور صبر کی تلقین دراصل حق کی. کیسے؟ صبر تین چیزوں میں ہوتا ہے. نمبر ایک، اطاعت پر. اطاعت پر صبر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا نیکی کر رہا ہے اور کرتے کرتے گھبرا جائے، اب میں تھک گیا ہوں، اب میں نہیں کر سکتا، اور مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو دعائیں مانگ مانگ کر، تو وہ بددل ہونے لگا ہے یا کچھ، تو اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ تھام لے اس کو، نہیں ادھر نہیں نکلنا، یہ نہیں کرنا، اس میں تو نقصان ہی نقصان. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص عرصے تک ایک نیکی کرتا ہے اور پھر تھک جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ بہت کر لی. اب جو سننے والا ہے اس کو اس پر نہیں چھوڑ دے، کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہے، تھک جاتا ہے، بعض اوقات غصے میں آ جاتا ہے، بعض اوقات فرسٹریٹ ہونے لگتا ہے اور وہ نیکی کا رستہ چھوڑنے لگتا ہے یا چھوڑنا چاہتا ہے. تو دوسروں کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو اس پر جمائے رکھے. تو یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعت، اطاعت پر جم کے رہنا اور دوسروں کو تلقین کرنا کہ اطاعت پر ہی قائم رہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ ہے وصیت بالصبر کی دراصل. پھر اسی طرح معصیت چھوڑنے پر صبر. بعض اوقات لوگوں کو غلط عادتیں پڑ جاتی، مثلا کسی کو اسموکنگ کی عادت ہوگی، کوئی خدا نخواستہ کسی شراب کا ایڈکٹ ہو گیا، کوئی کسی اور برائی میں پڑ گیا، کوئی کسی اور حرام میں پڑ گیا. اب کیا ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کیا، ہمارا کیا نقصان ہے، نہیں سمجھتا نہ سمجھے، خود ہی مزہ چکھ لے گا، خود ہی ٹھوکریں کھا کے سمجھ آ جائے گی. نہیں، ایک مسلمان بے حس اور خود غرض نہیں ہوتا کہ وہ خود تو اپنی جنت کماتا رہے اور آس پاس والوں کو جہنم کے راستے پہ دوڑتا ہوا چھوڑ دے اور ان کی فکر نہ کرے. تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ ان کو اس حرام سے
اس غلط کام سے نکالنا ہوگا. اب اس کے طریقہ کار کی تو یہاں بات نہیں کی گئی، یہاں تو اصول بتایا گیا. اگر تم خود نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ دوسروں کو نقصان سے بچاؤ. وتواصوا بالصبر میں پھر معصیت کے کاموں سے نکالنا. اور تیسری چیز تقدیر پر صبر. تقدیر پر صبر کیا ہوتا ہے؟ جو بھی اللہ نے لکھ دیا اس پہ راضی ہو جاؤ. عام طور پر ہم کب ناشکرے ہوتے ہیں؟ جب ہم تقدیر پہ راضی نہیں ہوتے. مثلا اگر اللہ نے ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کی موت لکھ دی ہم سے پہلے اور اس کا جانا ہمیں بہت ہی تکلیف دہ ہے، تو بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں؟ بے صبرے پن میں منہ سے ایسی باتیں نکالتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے. کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کسی کے ساتھ اور کوئی حادثہ ہو گیا، پھر اسی طرح کبھی مال میں نقصان ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ بے صبرا ہو کے غلط رستے پہ چل پڑتا ہے یا غلط باتیں کرنے لگتا ہے. تو اس پہ کہ دیکھو یہ لکھا ہوا تھا اور اس کا اجر ہوگا. کیونکہ مومن تو کسی حال میں بھی خیر سے خالی نہیں. نعمت ملے شکر کرے تو بھی خیر ہے، نعمت چلی جائے تو صبر کرے تو بھی خیر، تو بھی اس کے لیے بھلائی. خیر سے مراد بھلائی بھلائی، اس کو تو ہر حال میں بھلائی ملتی ہے، کچھ ملے یا کچھ جائے. تو مومن جو اسی وجہ سے اطمینان میں رہتا ہے، وہ اپنا ایمان دین جو ہے وہ ختم نہیں کر دیتا اس پر. تو تقدیر پہ راضی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ہو گیا، جو اللہ نے فیصلہ کیا. مثلا اگر اللہ نے مجھے کوئی چیز نہ دینے کا فیصلہ کیا، مثلا یہ کہ کسی کے پاس اولاد نہیں، یا کسی کی اولاد جو ہے وہ اس کی فرما بردار نہیں، یا کوئی اور اسی طرح، ایسے معاملات میں انسان کیا کرے؟ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. اسی طرح زندگی میں انسان کو بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اس کی مرضی، تمنا، خواہش، خوشی اور سہولت کے خلاف ہوتے ہیں. انسان ان کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا. وہ کہتا ہے میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا؟ یہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ نے لکھا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی فیصلہ ظالمانہ فیصلہ نہیں. تو صبر کیا ہے؟ تقدیر پر بھی صبر. تو یہ ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے رہنے سے ہی انسان نقصان سے بچ سکتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے اگر انسان دوسروں کو ایسے ہی چھوڑ دے، وہ خرابی پنپنے لگتی ہے اور ایک دن ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ جو اس کا ارتکاب نہیں کرنے والے. کیونکہ برائی کی صفت یہ، اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں تو بڑھتے 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 آپ کو بھی سوالو کر جائے. لہذا اس کو روکنا بھی ضروری ہے جتنی انسان میں استطاعت ہو. تو یہ ہے سورۃ العصر. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب کے لوگ ایک چیز بار بار کہتے ہیں، جیسے ماں باپ بچوں کو ایک نصیحت کرتے رہتے ہیں تو وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ بات اثر بھی نہیں کرتی. تو ایسے میں اگر کوئی اور بہن بھائی اور رشتہ دار سوسائٹی کے دیگر افراد آ کے اسی بات کی تلقین کرے تو اس سے بات زیادہ آسان ہو جاتی، ماں باپ کے لیے بھی آسان ہو جاتی. کیونکہ ورنہ وہ بچے یہ سمجھتے کہ شاید صرف ماں باپ ہی کہے چلے جا رہے ہیں اور تو کوئی کہتا نہیں. اور ماں باپ میں بھی اگر ایک ماں کہے اور باپ نہ کہے، یا باپ کہے اور ماں نہ کہے تو بھی مشکل ہوتی. کہتے وہ تو مجھے نہیں کہتے، آپ ہی اور وہ کہتے. تو یہ سب پر فرض ہے. الانسان تمام انسانوں کے لیے لازم ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں اچھا تبلیغ کرنا فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے. تبلیغ ضروری تو نہیں کہ کوئی ایک بہت ہی فارمل طریقے سے کسی خاص اسٹائل سے آپ کریں گے. جب تک آپ کے اندر شعور ہے، احساس ہے، اچھائی برائی کی تمیز ہے، تو آپ اچھائیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں کو روکنے والے ہیں. کیونکہ انسان کہیں آگ لگی دیکھے تو یہ تھوڑی پوچھے گا اچھا اس کو بجھانا فرض ہے یہ سنت ہے. تو غلط کام جو ہے وہ دراصل گناہ کیا ہے؟ بھڑکائی بھی آگ ہے انسانوں کی، جس کو بجھانا ان کے لیے ضروری ہے، ورنہ ایک دن وہ حقیقی آگ بن جائے گی. یہاں جو کامیابی کا معیار بتایا گیا ہے وہ بہت مختلف ہے اس معیار سے جو دنیا میں کامیابی کے معیار بتائے جاتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اندر کی اصلاح کی گئی ایمان کے ذریعے. تم نقصان سے نہیں بچ سکتے جب تک تمہارے اندر ایمان ہے. اب یہ جو ایمان ہے، اللہ کو ماننا، فرشتوں کو، رسولوں کو، کتابوں کو، ان سب چیزوں کا ماننا جو ہے وہ دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے. کیونکہ صاحب ایمان ہونا اور نہ ہونا دو مختلف کیفیات. پھر آپ دیکھیں کہ ایمان لانا دراصل حقیقت کو ایکسپٹ کرنا، کیونکہ اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، فرشتے حقیقت ہے، پھر قرآن حقیقت ہے، پیغمبر حقیقت ہے، آخرت حق ہے. وہ جو تہجد کی دعا ہے اس میں کیا آتا ہے؟ وہ جو حق کی ساری بات آئی ہے تو یہ سارا حق یہی تو ہے. اللہ حق ہے، پیغمبر حق ہے، کتابیں، رسل، کتب، ہر چیز، نار، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں حق ہے. تو ایمان لانا کیا ہے دراصل؟ حق کو یا سچ کو ایکسپٹ کر لینا. اب
کسی سچائی کو مان لینا جو ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب اس ماننے کے بعد اگر صرف وہ اندر ہی ہے اور عمل میں نہیں آئی تو آدھی بات ہے، وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ آپ کا سچ اسی وقت سچ مانا جائے گا جب آپ اس کو کر کے بھی دکھائیں گے۔ ایک شخص بہت باتیں کر سکتا ہے لیکن اگر وہ عمل کے وقت منہ موڑ لیتا ہے تو وہ اپنی باتوں میں بھی سچا نہیں یا اپنے ارادوں میں پکا نہیں۔ اب کیا ہے، دوسری چیز ہو گئی یعنی عمل صالح، اور عمل صالح دراصل کیا کہ جو کرنا چاہیے تھا وہی کر رہا ہے اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہی جو ہم جن چیزوں پر ایمان لائے تھے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی بات ماننی چاہیے، رسول پر ایمان ہے تو رسول کی ماننی چاہیے، کتاب پر ایمان ہے تو کتاب کی ماننی چاہیے، آخرت پر ایمان ہے تو وہاں کے جواب دہی کا فکر ہونا چاہیے، اس کو سامنے رکھ کے کام کرنا چاہیے۔ تقدیر پر ایمان ہے تو پھر اللہ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے۔ اب یہ جو تیسرا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ جب ایک شخص شعور کی سطح پر سوچ سمجھ کے ایمان لاتا ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی کر کے دکھاتا ہے، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ پھر یہ چیز اس کی زندگی کا ایک مشن بن جاتی، کیا کہ صرف مجھے ہی سچ پہ نہیں جینا، اوروں کو بھی سچ پہ لانا، وہ دوسروں کے لیے بھی سچائی پسند ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے اس فریضے سے کبھی غافل رہ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ تینوں چیزیں مل کر اس کی شخصیت کی تکمیل کرتی۔ ایک اس کا پرسنل معاملہ ہے ایمان، پھر اس کے بعد اسی کا ایک حصہ عمل، اور پھر انٹرپرسنل یعنی کہ لوگوں کے ساتھ اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی سچ اور حق پر مبنی ہے۔ جب آپ دوسرے کو وہی بتا رہے ہیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں تو دراصل آپ دوسروں کے مخلص ہیں، آپ کی سچائی اسی وقت ثابت ہوگی، یعنی دوسروں کے حق میں یا دوسروں کے لیے آپ کی خیرخواہی جب ہی ثابت ہوگی جب آپ ان کو بھی اچھا بتانے والے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح واضح کیا ہے، ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے، کوئی تو اپنے اس سرمایہ کو خسارے سے آزاد کر لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے، یعنی ہر شخص ہر روز صبح اپنے آپ کی تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر غلط استعمال کرتا ہے تو اپنے آپ کو ہی گویا بیچ ڈالتا ہے۔ اور عربی کا ایک شعر ہے، حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا، تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو تیری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے، ہر گزرتا سانس ایک حصے کو کم کر رہا ہے، لہذا اس کو صحیح طور پر استعمال کر لینا چاہیے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا مثقال ذرۃ خیر مثقال ذرۃ، یہ جو مثقال ہے یعنی ذرے کا جو وزن ہے بظاہر دیکھنے میں کچھ نہیں، لیکن چھوٹی سے چھوٹی اکائی بھی نہیں کی قیامت کے دن اعمال نامے میں تولی جائے گی۔ ایک ایک سانس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کی فکر نہیں کرتے تو خود بھی نہیں بچ سکتے، یا یہ دھمکی دی گئی، اگر دوسروں کو نہیں بچاتے تو خود بھی نہیں بچ سکو گے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر سارے لوگ آس پاس برائیاں کر رہے ہوں تو آپ بھی ایک دن پھسلیں گے، کیونکہ آپ جس ماحول میں ہوتے ہیں اسی سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ عمل صالح انفرادی بھی ہوتے ہیں، اجتماعی بھی ہوتے ہیں، لیکن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر انسان کو اجتماعی زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور مل جل کر خیر اور بھلائی کے کام کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اکیلا کسی راستے پر نکلتا ہے تو اس کا نکلنا مشکل ہوتا ہے، اور جب دوسروں کی سپورٹ اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ ایک بہت چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً اگر آپ کا صرف ایک ہاتھ کام کرتا ہے، اگر صرف ایک ہاتھ سے آپ کو ہر کام کرنا پڑے تو کیا ہوتا ہے؟ دیر لگتی ہے نا کاموں میں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کا صرف ایک ہاتھ ہے اور آپ کو صرف ایک ہی ہاتھ سے ہر کام کرنا ہے۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جو اکیلا کام کرتا ہے، ہر کام خود ہی کرنا چاہتا ہے، وہ تھک جائے گا نا، وہ سب کچھ کر بھی نہیں سکے گا۔ لیکن اللہ نے ہمارے جسم کے اندر یہ مثال رکھ دی، یہ دونوں ہاتھ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ وتواصوا بالحق کر رہے ہیں۔ ان دونوں کی کوارڈینیشن سے کتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، مشکل سے مشکل کام ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ایک آنکھ بند کریں اور دیکھیں کتنا نظر آتا ہے، کہاں تک، تھوڑا، اب دوسری بند کر کے دیکھیں
ایک طرف، اب دونوں کھول کے فرق ہے نا بالکل. جب ایک شخص ایک چیز کو ایک طرح دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ آدھا دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب دو لوگ مل کے ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک وسیع چیز کو دیکھ پاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ایک ناک کا حصہ بند کر لیں، ساتھ دیکھنے میں ناک ایک ہے لیکن اس کے بھی دو ہیں، اللہ نے اس کو بھی دو میں رکھا، ایک کو بند کر لیں، سانس لینا مشکل ہے نا، دونوں کھول دیں آسان ہے. ایک پاؤں سے چلیں مشکل ہے، دو پہ چلیں آسان ہے. نقصان ہے ایک ہاتھ سے کام کرنے میں، ایک پاؤں سے چلنے میں، اور فائدہ ہے دونوں کو ساتھ لگانے میں. لہذا دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، اجتماعی زندگی بسر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا، ہینڈز ان ہینڈ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، اس میں زندگی آسان ہو جاتی. لیکن اگر انسان یہ سبق نہیں سیکھتا تو اپنے لیے بھی خسارہ اور دوسروں کے لیے تو ہے ہی، دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے. اور خاص طور پر یہاں پر حق کی بات ہو رہی ہے نا، کھانا پکانے کی یا صفائی کرنے کی بات نہیں ہو رہی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ حق کی. اور حق سے مراد جیسے کیا کیا میں نے معنی بتائے، سچائی لفظی معنوں میں، شریعت یعنی پورا دین، اور خاص طور پر قرآن کے لیے لفظ خود قرآن میں آیا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یعنی قرآن پورے کا پورا حق. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، اور آپ یہ چاہتے ہو کہ بس آپ اکیلے ہی سب کچھ کر لیں اور ہر چیز آپ ہی کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اور آپ اکیلے اکیلے اپنے مدرسے بنا لیں اور اکیلے اکیلے اڑان لگائیں، تو کیا ہوگا؟ یا تو آپ ان لوگوں کو ساتھ شامل کریں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، یا آپ کو شامل کرنا پڑے گا اس کو جو آپ کی طرح سیکھ چکا ہے اور آپ کی طرح جانتا ہے. تو ان دو آپشن میں سے ایک ہی ہو سکتی ہے. یا تو آپ لیں گے اس کو اپنا معاون بنائیں گے جس کو کچھ نہیں پتا، اب وہ آپ کا مشیر ہے، وہ آپ کو وہ مشورے دے رہا ہے جو قرآن کے مطابق ہی نہیں، تو کہاں دین کی خدمت ہو سکتی. اور ایک وہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ہے جو اچھے برے حق کو پہچانتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو مشورہ دینے والا شخص وہ ہو جو خود قرآن کی آنکھ سے دیکھتا ہو، اس روشنی سے دیکھتا ہو، اس کا مشورہ بھی اچھا ہوگا، درست ہوگا، حق پر مبنی ہوگا. اور پھر اس ساتھ کے ساتھ مل کے جب آپ آگے چلیں گے، اس سے جو خیر پھوٹے گی وہ بہت دور تک جائے گی. لیکن اگر آپ تنہا یہ کرنا چاہیں، آپ سب کے لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں، اگر آپ تنہا ہی اٹھ کے نکلنا چاہیں تو آپ غلطی بھی کریں گے، ٹھوکر کھائیں گے، کوئی آپ کو بتانے والا نہیں ہوگا، اور بتانے والے وہ ہوں گے جن کو خود بھی کچھ پتہ نہیں. تو خسارے سے بچنے کے لیے بے حد ضروری ہے تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھا جائے. اور ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر اور ابو بکر کی مثال آپ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں، پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے، اور کوئی مائنڈ بھی نہیں کرتا. ہمارے ہاں تو مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو تھوڑی سی بات سے بھی منع کر دے تو وہ کوسوں دور ہو کے جاتا ہے، ناراض ہو کے. یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم یا تو صرف حق ہی کی کرتے ہیں، صبر نہیں ساتھ کرتے، کیونکہ صرف حق کی نہیں، حق کے ساتھ حق ایک کڑوی گولی ہے جس کو دیں گے. جیسے آپ بچے کو کڑوی دوا پلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بھاگتا نا. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو دیکھو اس سے تمہیں صحت ہو جائے گی. یہ دو چیزیں جب حق کے ساتھ صبر ملتا ہے تو اصل میں کام تین ہے یہاں پر، ایمان، عمل صالح اور تواسی. تو یہ تینوں چیزیں ساتھ ملیں اور پھر تواسی کے دو حصے حق اور صبر ساتھ ملیں، تب خیر اور بھلائی عام ہوتی. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. تو یہاں کامیابی کا معیار بتا دیا گیا کہ کامیاب ہونے کے لیے کن ہتھیاروں سے لیس ہونا ضروری ہے، کن شرائط کو پورا کرنا ہوگا. دیکھیے پیچھے آپ نے وہ آیت بھی پڑھی تھی نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور سورۃ البلد میں بھی آپ پڑھ چکے. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. صبر کے ساتھ مرحمہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا سبق، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان ہو جاؤ. بعض اوقات ہم کسی کو حق بات بتانا چاہتے تو ہم سمجھتے شاید ہم اس کی خیر بھلائی کر رہے ہیں، حالانکہ دراصل ہم اپنی بھلائی کر رہے ہیں. اور سننے والا جو مرضی دلیل دے کہ مجھے فلاں تو نہیں منع کرتا، تم کیوں منع کرتے ہو، بات یہ نہیں دیکھی جائے گی کون منع کرتا اور کون نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہنے والا کیا کہہ رہا ہے.
اگر وہ وہی کہہ رہا ہے جو اللہ کا حکم ہے تو پھر حق کسی کی طرف سے بھی آئے اسے قبول کرنا ہوگا. اور جو حق کو جھٹلا دے اور حق پہ کان نہ دھرے اور حق بات کو نہ سنے، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ جیسے اہل مکہ نے کیا کہا تھا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ پایا اور ہم اسی طریقے کے پیروکار ہیں. پھر تو ہٹ دھرمی ہے. تو دونوں طرف ہوگا نا. تواسی کا مطلب یہ کہ یہ تلقین کر رہا ہے اور وہ لے رہا ہے، یہ دے رہا ہے وہ لے رہا ہے. اب کل کو وہ دے رہا ہے اور یہ لے رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام پہ پہنچ گئے تھے دنیاوی اعتبار سے بھی. روم اور ایران ان کے قدموں تلے تھے، لیکن جب ان سے کسی نے کہا کہ یا عمر اللہ سے ڈرو، اور اپنا گال زمین پہ رکھ کہ عمر کو اللہ سے واقعی ڈرنا چاہیے. کس قدر عاجزی تھی. اور بعض لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ان کو اگر کوئی نصیحت کرو، اخذتہ العزت بالاسم، کہ اس کو عزت گناہ پر آمادہ کر دیتی. وہ چڑھ کے دوسرے سے اور ضد میں آ کے پھر بھی غلط کام کرتا ہے. کیا کہا گیا آگے، حسبہ جہنم، ایسے شخص کی ضد توڑنے کے لیے تو جہنم ہی کافی. تو یہ صرف ہمیں نصیحت کرنے کا حکم ہی نہیں دیا جا رہا بلکہ نصیحت کو قبول کرنے کا بھی، کیونکہ تواسی دو طرفہ عمل ہے، دینا بھی اور لینا بھی. آپ دیکھیں کہ یہ ترتیب یوں گریجول ترتیب ہے نا. اسٹیپ نمبر 1 از ایمان، نمبر 2 از عمل صالح، اور نمبر 3 از تواصی بالحق وتواصی بالصبر. اب اگر انسان تیسرا کام نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو برائی سے منع نہیں کرتے تو خود بھی نہیں قائم رہ سکتے، اور جب عمل کا لیول گرتا ہے تو ایمان کا خود بخود ڈاؤن. ایمان کی مضبوطی اکساتی ہے عمل صالح پر، اور عمل صالح انسان کو اکساتا ہے وتواصی بالحق وتواصی بالصبر. اور اس میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ الانسان کی بات ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، سب کا نقصان ہوتا ہے. تو اس آگ کو بجھانے کے لیے سب کی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے. تلاوت سنیے نا آیات کی. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.